बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। Coming of the Messiah, 5 red heifers. It's about cows, red cows, holy cows. What is the significance of a red heifer in relation to the end times? Red heifer controversy on YouTube. दोस्तों आजकल हर तरफ रेड हाइफर यानी सुर्ख बछिया और इसराइल में उसकी कुर्बानी से मुताल्लिक़ काफ़ी शोर है। इस वक्त ईसाई और सहयूनी दुनिया एक आलम खुशी और सरमस्ती में है। उनका ख्याल है कि अब वो वक्त करीबान पहुंचा है जब पूरी दुनिया पर उनकी हुकूमत कायम हो जाएगी। ईसाइयों और यहूदियों की खुशी की वजह ये है कि वो एक ऐसी सुर्ख बछिया को पाने में कामयाब हो गए हैं जिस पर सुर्ख रंग के अलावा एक बाल भी किसी दूसरे रंग का नहीं है। आखिर सुर्ख बछिया का सहयूनियों और ईसाइयों की खुशी से क्या ताल्लुक? चलें सबसे पहले तो दोस्तों इस इब्हाम को दूर करते हैं। ज़ायोनिस्ट का अकीदा है कि जब तक हैकल सुलेमानी की तामीर नहीं होती उस वक्त तक मसीहा इस दुनिया में तशरीफ नहीं लाएंगे। ये हैकल सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तामीर कराया था जिसे बैरूनी हमलावरों ने तबाह कर दिया था। दूसरी बार इस हैकल को 2000 साल कबल रूमियों ने तबाह किया था। इसकी सिर्फ एक दीवार बाकी बची थी जिसे दीवारे गिरिया कहा जाता है। सहयूनियों का अकीदा है कि इस जगह पर जब तीसरी बार हैकल तामीर किया जाएगा उसके बाद उनका मसीहा जो मुसलमानों के नजदीक मसीह दज्जाल है वो आएगा और पूरी दुनिया पर सहयूनियों की हुकूमत कायम कर देगा। हैकल सुलेमानी की तीसरी तामीर होगी जो ज़ायोनिस्ट के नजदीक आखिरी होगी। दोस्तों हैकल सुलेमानी की असर नौ तामीर के लिए सब कुछ तैयार है मगर सहयूनी रब्बी कहते हैं कि इस वक्त यहूदी हालत नापाकी में है। यहूदी हालत नापाकी में क्यों है हम आपको इस वीडियो के आखिर में बताएंगे। ताहम यहूदी रब्बियों का मानना है कि जब तक यहूदियों को पाक नहीं कर दिया जाता उस वक्त तक हैकल के अहाते में दाखिले की इजाजत नहीं दी जा सकती। अगर इसके बरखिलाफ किया गया तो यहूदियों पर बड़ी आसमानी आफत आएगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहूदियों को पाक किस तरह किया जाए। इसके लिए हमें पीछे सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में जाना होगा। दोस्तों सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने एक संदूक अता किया था जिसे ताबूत सकीना कहा जाता था। इस संदूक का जिक्र कुरान में भी है। ये संदूक एक अलग ख़ैमे में रखा जाता था जहाँ पर सैयदना हारून अलैहिस्सलाम समेत किसी को जाने की इजाज़त नहीं थी। साल में सिर्फ एक दिन जो त्यौहार का दिन होता था उस ख़ैमे में सैयदना हारून अलैहिस्सलाम जाते थे और अल्लाह ताला से अपनी कौम के लिए बख्शिश तलब करते थे। उस ख़ैमे में जाने से कबल एक गाय और 2 बकरे कुर्बानी के लिए लाए जाते थे। सबसे पहले गाय की कुर्बानी पेश की जाती थी। अब ये कुर्बानी किस नौयत की होती थी वो हम आपको बताते हैं। उस गाय को उसके खून, गोबर, चर्बी और खाल समेत जिंदा जला दिया जाता था। इससे सैयदना हारून अलैहिस्सलाम की पाकी वजूद में आती थी, यानी उनसे लाइल्मी में जो भी खताएं सरजद हुई थी अल्लाह पाक उन्हें माफ फरमा दिया करते थे। उसके बाद 2 बकरे लाए जाते थे, उनकी कुरानदादी होती थी। जिस बकरे का नाम कुरानदादी में निकल आता था उसकी कुर्बानी गाय की तरह करके की जाती थी, यानी उसे भी जला दिया जाता था। उस बकरे की कुर्बानी से बनी इसराइल गुनाहों से पाक हो जाते थे। दूसरे बकरे के सर पर सैयदना हारून अलैहिस्सलाम हाथ रखकर बनी इसराइल के तमाम गुनाहों को उस पर मुंतकिल कर दिया करते थे और फिर इस बकरे को बियाबान में आजाद छोड़ दिया जाता था। दोस्तों ये है वो यहूदी थ्योरी जिसके तहत इस कुर्बानी का एहतमाम किया जा रहा है। सहयूनियों का मानना है कि यहूदियों की पाकी उस वक्त तक अमल में नहीं आ सकती जब तक सुर्ख रंग की बछिया की कुर्बानी ना पेश की जाए। इस सुर्ख बछिया का गुज़िश्ता 2000 बरसों से यहूदी रब्बी इंतजार कर रहे हैं। ये सुर्ख बछिया उन तमाम शराइत पर पूरी उतरनी चाहिए जो यहूदी मजहबी कुतुब में मौजूद है, यानी ये बेऐब हो और मुकम्मल तौर पर सुर्ख हो। इसका एक बाल या एक रुआ भी किसी दूसरे रंग का नहीं होना चाहिए, हत्ता कि इस पर कोई तिल भी नहीं होना चाहिए। चंद रब्बी 2 बालों तक की छूट देते हैं कि अगर सुर्ख रंग के अलावा पूरे जिस्म पर 2 बाल किसी और रंग के हों तो उसकी छूट है। इस सुर्ख बछिया के बगैर सहयूनी गलबे की रेशा दवानियों को उसकी तकमील के लिए आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, इसलिए इस बछिया की तलाश पूरी दुनिया में जारी थी। कई दफा ऐसी सुर्ख बछिया को ढूंढ भी लिया गया मगर मजहबी रहनुमाओं के मुताबिक ये तमाम शराइत पर पूरी नहीं उतरती थी, इसलिए फिर से नई तलाश शुरू कर दी जाती। चूँकि सुर्ख बछिया कहीं से दस्तयाब नहीं हो रही थी और सहयूनियों के सब्र का पैमाना लबरेज होता जा रहा था, इसलिए उन्होंने तकरीबन 7 साल कबल एक शॉर्टकट ढूंढा। अब वो शॉर्टकट क्या था कि तीसरे हैकल सुलेमानी की तामीर के लिए इसराइल में बाकायदा एक इदारा द टेम्पल इंस्टीट्यूट के नाम से काम कर रहा है जिसमें हर तरह के माहिरीन मौजूद हैं। अब
ان ماہرین کو پتہ چلا کہ ٹیکساس کے ایک فارم میں ایک سرخ رنگ کی گائے موجود ہیں جو ان کی شرائط کے قریب ہے۔ گائے کی اس نسل کا نام ریڈ ایکنس ہے۔ ان کے ماہرین ٹیکساس کے اس فارم میں پہنچے اور انہوں نے ریڈ ایکنس کے انڈے یعنی ایمبریوز حاصل کیے، اور اس کے بعد اسرائیل میں ایک فارم میں جہاں پر گائے کی افزائش ہوتی تھی، بے عیب سرخ رنگ کی بچیا کی بذریعہ ٹیسٹ ٹیوب طریقے سے پیدائش کی کوششیں شروع کر دی گئی۔ کچھ عرصے قبل اسرائیلی ماہرین مطلوبہ بچہ پیدا کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے جو مکمل طور پر سرخ رنگ کا تھا۔ تاہم صہیونیوں کی امید پر اس وقت اوس پڑ گئی جب انہیں پتہ چلا کہ بچہ نر ہے مادہ نہیں۔ مذہبی شرائط کی روح سے بچیا درکار ہے بچڑا نہیں، سو اس کے بعد دوبارہ کوشش شروع کر دی گئی۔ پھر 28 اگست 2018 کو دی ٹیمپل انسٹیٹیوٹ کے ماہرین کو ایک سرخ رنگ کی بچیا حاصل کرنے میں کامیابی ہو جاتی ہے۔ انسٹیٹیوٹ کے ماہرین ربیوں کے ہمراہ روز اس بچے کا معائنہ کرتے ہیں، تاہم شومی قسمت کے 1 سال کے اندر ہی وہ بچیا مر جاتی ہے اور ایک دفعہ پھر صہیونیوں کے ارمانوں پر اوس پڑ جاتی ہے۔ تاہم اب صورتحال مختلف ہے دوستو۔ خوبی قسمت سے اس دفعہ اسرائیلیوں کو امریکی ریاست ٹیکساس سے ہی یہ بچیائیں مل گئی ہیں، جیسا کہ ڈیلی سٹار کے مطابق یہ سرخ رنگ کی بچیائیں امریکی ریاست ٹیکساس سے فلسطین پہنچائی گئی ہیں، جنہیں مغربی کنارے یعنی ویسٹ بینک میں کسی خفیہ مقام پر رکھا گیا ہے۔ یہ بچیائیں یتشک میمو نامی ایک صہیونی گروپ کی طرف سے امریکہ سے فلسطین لے جائی گئی ہیں، جن کا عقیدہ ہے کہ ان میں سے ایک سرخ بچیا کی قربانی دی جائے گی، تبھی مسجد اقصی کو شہید کر کے اس کی جگہ تیسرا ہیکل تعمیر ہو سکے گا۔ اگر صورتحال مطلوبہ شرائط کے مطابق رہی اور یہ بچیاں کسی حادثے یا طبعی موت کا شکار نہیں ہوئی تو ان میں سے کسی ایک بچے کی قربانی مجوزہ ہیکل سلیمانی کے دروازے کے باہر کی جائے گی۔ اس کے گوشت کے ٹکڑوں، کھال، خون، چربی اور گوبر سب کو خوشبودار لکڑیوں میں جلایا جائے گا۔ اس کی راکھ کو مطلوبہ شرائط رکھنے والے پانی میں ملا کر منتخب کاہنوں پر چھڑکا جائے گا تاکہ وہ پاک ہو کر ہیکل سلیمانی کے تمام علاقے میں جا سکے اور ہیکل سلیمانی کی تعمیر شروع کی جا سکے۔ یہ چک میمو گروہ کے صہیونیوں کے مطابق سرخ بچڑا ذبح کرنے کی پیشن گوئی بائبل کی کتاب گنتی باب 19 آیت 1 تا 10 میں بھی موجود ہے۔ آپ دوستوں کو یہ جان کر سخت حیرت ہوگی کہ اس بچیا اور اس کی ان صفات کا ذکر قرآن میں بھی سورہ بقرہ آیت 67 سے 71 تک میں موجود ہے۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ ایک بیل ذبح کرو، وہ بولے کیا تم ہم سے ہنسی کرتے ہو؟ موسیٰ نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ نادان بنوں۔ انہوں نے کہا کہ اپنے پروردگار سے التجا کیجئے کہ وہ ہمیں یہ بتائے کہ وہ بیل کس طرح کا ہو۔ موسیٰ نے کہا پروردگار فرماتا ہے کہ وہ بیل نہ تو بوڑھا ہو اور نہ بچڑا بلکہ ان کے درمیان یعنی جوان ہو، سو جیسا تم کو حکم دیا گیا ہے ویسا کرو۔ انہوں نے کہا اپنے پروردگار سے درخواست کیجئے کہ ہم کو یہ بھی بتا دے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ نے کہا پروردگار فرماتا ہے کہ اس کا رنگ گہرا زرد ہو کہ دیکھنے والوں کے دل کو خوش کر دیتا ہو۔ انہوں نے کہا اب کے پروردگار سے پھر درخواست کیجئے کہ ہم کو بتا دے کہ وہ اور کس کس طرح کا ہو، کیونکہ بہت سے بیل ہمیں ایک دوسرے کے مشابہ معلوم ہوتے ہیں، اور اللہ نے چاہا تو ہمیں ٹھیک بات معلوم ہو جائے گی۔ موسیٰ نے کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ بیل کام میں لگا ہوا نہ ہو، نہ تو زمین جوتتا ہو اور نہ کھیتی کو پانی دیتا ہو، بے عیب ہو، اس میں کسی طرح کا داغ نہ ہو۔ کہنے لگے اب تم نے سب باتیں درست بتا دیں۔ غرض بڑی مشکل سے انہوں نے اس بیل کو ذبح کیا، جبکہ وہ ایسا کرنے والے لگتے نہ تھے۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تو ان کے پیچھے سامری کے بہکانے پر بنی اسرائیل نے سونے کا ایک بچڑا بنا کر اس کی پوجا شروع کر دی تھی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور سے واپس تشریف لائے تو بنی اسرائیل پر سخت ناراض ہوئے اور بچڑے کو نیست و نابود کر دیا۔ تاہم اس بچڑے کی محبت بنی اسرائیل کے دل میں جاگزی ہو گئی تھی، بس اس محبت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 67 میں بنی اسرائیل کو بچیا قربان کرنے کا حکم دیا۔ چونکہ ان لوگوں کو اپنی ہمسایہ قوموں سے گائے کی عظمت و تقدیس اور گاؤ پرستی کے مرض کی چھوت لگ گئی تھی، اس لیے ان کو حکم دیا گیا کہ گائے ذبح کریں۔ ان کے ایمان کا امتحان اس طرح ہو سکتا تھا کہ اگر وہ واقعی اب خدا کے سوا کسی کو معبود نہیں سمجھتے تو یہ عقیدہ اختیار کرنے سے پہلے جس بت کو معبود سمجھتے رہیں اسے اپنے ہاتھ سے توڑ دیں۔ دوستو یہ امتحان بہت گڑا امتحان تھا، اس لیے بنی اسرائیل نے اس کو ٹالنے کی کوشش کی اور بچڑے کی تفصیلات پوچھنے لگ گئے، مگر جتنی تفصیلات وہ پوچھتے گئے اتنے ہی
گھرتے چلے گئے، یہاں تک کہ آخرکار اسی قسم کی سنہری گائے پر جسے اس زمانے میں پرستش کے لیے مختص کیا جاتا تھا گویا انگلی رکھ کر بتا دیا گیا کہ اسے ذبح کرو۔ بائبل کی کتاب گنتی باب 19 آیت 1-10 میں بھی اس واقعے کی طرف اشارہ ہے، مگر وہاں یہ ذکر نہیں ہے کہ بنی اسرائیل نے اس حکم کو کس طرح ٹالنے کی کوشش کی تھی، لیکن قرآن بتاتا ہے کہ انہوں نے کیسے اس حکم کو ٹالنے کی کوشش کی تھی۔ جیسا کہ سورہ بقرہ میں اللہ فرماتا ہے، گویا یہودی جس ناپاکی سے اس بچیا کی قربانی دے کر پاکی حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ وہی شرک اور گاؤ پرستی کی ناپاکی ہے جس میں یہودی اس وقت ملوث ہوئے تھے جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ملاقات کرنے کوہ طور گئے تھے۔ دوستو یاد ہے کہ پیچھے ویڈیو میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ کو وہ وجہ بتاؤں گا کہ یہودی کیوں ناپاک ہیں، تو یہی وہ وجہ تھی۔ خیر آمدم برسر مطلب بتایا جا رہا ہے کہ انتہائی بنیاد پرست یا الٹرا آرتھوڈاکس یہودیوں کا ایک گروہ ان بچڑوں کی نگہداشت پر مامور ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ نزول کی امید پر انتہا پسند عیسائی بھی سرخ بچڑوں اور گایوں کو پالنے کے نیک کام میں یہودیوں کا ساتھ دے رہے ہیں۔ ان انتہا پسند عیسائیوں میں امریکی کانگریس کے کئی افراد بھی شامل ہیں، جیسے ریپبلکن پارٹی کے US ریپرزینٹیٹو فار ٹیکساس 17 کانگریشنل ڈسٹرکٹ جناب پیٹر اینڈرسن سیشنز نے اپنے ایک انٹرویو میں اعلان کہا کہ اللہ کی طرف سے اسرائیل کا یروشلم پر کنٹرول مسیح کی آمد ثانی کے لیے ضروری ہے اور اس پر ان کا ایمان ہے، اور اسی سبب امریکہ اسرائیل کو انکنڈیشنلی سپورٹ کرتا ہے۔ This entire matter is based upon faith of our Maker, of our Creator, but it's also faith of a chosen people. کچھ اسی طرح کے خیالات کا اظہار 37 سالہ امریکی سیاستدان لارن اوپل بوبرٹ نے بھی کیا، جو کہ US ریپرزینٹیٹو فار کولراڈو 3rd کانگریشنل ڈسٹرکٹ کی ممبر ہیں۔ موصوفہ نے کھلے عام انٹرویو میں فرمایا کہ دنیا میں 2 ہی قومیں بلیسڈ ہیں، ایک امریکہ اور دوسرا اسرائیل، اور وہ ان دونوں کے آنر اور دفاع کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہیں۔ There have been 2 nations created to glorify God, Israel and the United States of America. I will bless both, I will honor both, I will do all I can to stand and defend them. رپورٹ کے مطابق مغربی کنارے پہنچائے گئے ان سرخ بچڑوں میں سے ان شرائط پر پورے اترنے والے کسی ایک مادہ بچڑے کا انتخاب کر کے اس کی قربانی دی جائے گی۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بتایا کہ قربانی میں اس بچڑے کو ذبح نہیں کیا جائے گا بلکہ اسے زندہ چلایا جائے گا، اور یہ انسانیت سوز اقدام دوسرے ہیکل کی جگہ پر جسے رومیوں نے جلا کر تباہ کیا تھا ایسے پلاٹ میں کیا جائے گا جہاں سے کوہ طور نظر آ رہا ہو۔